دوستو پاک آرمی کے جوانوں کی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سے کمپٹیشن اور گیمز منعقد کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک پیسز بھی ہے۔ پاک آرمی کے پیسز مقابلے اپنی نوعیت کے منفرد مقابلے ہیں، اور اس کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے بہت سے ممالک کی فوجیں بھی پاکستان آتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پیسز کیا ہیں، پاکستان نے اس کمپٹیشن کو انٹرنیشنل لیول پر کب شروع کیا، کون کون سے ممالک اس میں حصہ لینے آتے ہیں اور کس نے یہ کمپٹیشن جیتا ہے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس بگین۔ پیسز فزیکل ایجیلٹی اینڈ کامبیٹ ایفیشنسی سسٹم کا ایبریویشن ہے، اور پاک آرمی نے اس کمپٹیشن کو جوانوں میں ہائی لیول کی کامبیٹ ایفیشنسی جنریٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے، جو کہ ماڈرن وارفیئر کے چیلنجز کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور حالیہ برسوں میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں اس کمپٹیشن نے اپنی ایفیکٹونیس کو ثابت کیا ہے۔ پیسز کے 5 سٹیپ ہیں، جو کہ پل اپس، 3.2 کلومیٹر ریس، سٹ اپس، پش اپس اور آخری CET یعنی کامبیٹ ایفیشنسی ٹیسٹ ہے۔ پل اپس، یہ ٹیسٹ سٹارٹ ہونے یا پہلا پل اپ لینے سے پہلے پول کو پکڑ کر پوری باڈی کو ڈھیلا چھوڑا جاتا ہے، اور پل اپس کا اصول یہ ہے کہ آپ کی چین اوپر جاتے ہوئے اس بار کو کراس کرے، اور جب آپ نیچے آئیں تو آپ کے بازو سٹریٹ ہوں۔ اور اگر آپ کو ٹیسٹ کے دوران تھوڑی سی ریسٹ لینی ہو تو آپ ایک وقت میں ایک ہی بازو کو ریسٹ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح جب دوسرے بازو کو ریسٹ دینا ہو تو پہلے والے بازو سے بار کو پکڑنا ہوگا۔ سیدھے الفاظ میں آپ ٹیسٹ کے دوران بار کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ آؤٹ ہو جائیں گے۔ 3.2 کلومیٹر روڈ رن، اس 3.2 کلومیٹر کی ریس کے دوران کسی کو بھی دھکا دینے، روکنے اور کھینچنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور جو ایسا کرتا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ پش اپ، اس ٹیسٹ کے لیے میکسیمم ٹائم 30 منٹس ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو جوڑ کر رکھیں، آپ اپنے پاؤں شولڈر کے مطابق کھول سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں آپ کو پوری باڈی پلینک کی طرح نیچے لے کر جانی ہوتی ہے، اور پھر اوپر لانی ہوتی ہے، اور اتنی اوپر لانی ہوتی ہے کہ آپ کے بازو سٹریٹ ہو جائیں۔ اس ٹیسٹ میں آپ 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں سے ایک وقت میں کسی ایک کو ہی ریسٹ دے سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ اپنے ہاتھ کو ریسٹ دے رہے ہیں تو باقی کا ایک ہاتھ اور 2 پاؤں زمین سے ٹچ ہونا ضروری ہے۔ سٹ اپس، اس ایونٹ کے لیے بھی میکسیمم ٹائم 30 منٹ ہے۔ اس ٹیسٹ کے شروع ہونے سے پہلے آپ کی کمر زمین سے لگی ہونی چاہیے، آپ کے پاؤں بار کے نیچے اور دونوں ہاتھ سر کے نیچے ہونے چاہیے، اور اس ٹیسٹ کا وہی موو کاؤنٹ ہوگا جس میں آپ کی ایلبو آپ کی تھائز سے ٹچ ہو رہی ہوں گی۔ اس ٹیسٹ میں آپ صرف ایک دفعہ ریسٹ کر سکتے ہیں، جو کہ سٹنگ پوزیشن میں ہوگا۔ CET کامبیٹ ایفیشنسی ٹیسٹ، یہ پیسز کا آخری اور سب سے اہم ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ میں سولجر کا ٹائم پوائنٹ A سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور پوائنٹ F تک سولجر کو تیز رفتاری سے زگ زیگ بھاگنا ہوتا ہے۔ پوائنٹ A سے F تک کا فاصلہ 40 میٹر کا ہوتا ہے۔ پوائنٹ F سے سولجر کو ایک زخمی فوجی اٹھانا ہوتا ہے اور بھاگتے ہوئے پوائنٹ G پر ڈراپ کرنا ہوتا ہے۔ پوائنٹ G سے پوائنٹ H تک سولجر کو لیپرڈ کرال کرنا ہوتی ہے، اور پوائنٹ H سے دوبارہ پوائنٹ A تک سولجر کو ٹیکٹیکل سکلز اپلائی کرتے ہوئے خاردار وائرز میں سے کٹن کرال کرتے ہوئے جانا ہوتا ہے۔ پوائنٹ A سے بھاگتے ہوئے پوائنٹ I پر 9 فٹ کی ڈچ کلیئر کرنا ہوتی ہے۔ 9 فٹ کی ڈچ کلیئر کرتے ہوئے پوائنٹ J پر پہنچنا ہوتا ہے۔ پوائنٹ J سے سولجر اینیمیشن باکس اٹھائے گا، جو کہ 20 کلو گرام کا ہوتا ہے، اسے لے کر سولجر بھاگتا ہے اور پوائنٹ F پر ڈراپ کرتا ہے۔ یہ فاصلہ 25 میٹر کا ہوتا ہے۔ پوائنٹ F پر اینیمیشن باکس ڈراپ کرنے کے بعد پوائنٹ K سے گرنیڈ اٹھانا ہوتا ہے اور اسے ٹارگٹ ایریا پر پھینکنا ہوتا ہے، جو کہ 35 میٹر کے ڈسٹینس پر موجود ہوتا ہے۔ گرنیڈ تھرو کرنے کے بعد 5 پش اپس لگانے ہوتے ہیں، اور پش اپس کے بعد تیز رفتاری سے پوائنٹ L پر موجود 3 فٹ کی آبسٹیکل ڈائیو رول کر کے کراس کرنا ہوتی ہے۔ پھر پوائنٹ L سے پوائنٹ M کے درمیان پڑی G3 یا SMG اسی تیز رفتاری سے اٹھانا ہوتی ہے، اور پوائنٹ M پر ویپن سمیت سائیڈ رول کر کے پوائنٹ N سے لوڈڈ میگزین اٹھا کر گن سے اٹیچ کرنا ہوتی ہے، اور 25 میٹر کے فاصلے پر موجود ٹارگٹ پر 5 بلٹس فائر کرنا ہوتی ہیں۔ اور
آخری گولی اس ٹیسٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ سارے سٹیپس کم سے کم وقت میں مکمل کرنا ہوتے ہیں اور اس ٹیسٹ میں وہی کامیاب ہوتا ہے جس نے سارے پوائنٹ کم وقت میں صحیح کلیئر کیے ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیسز کو انٹرنیشنل لیول پر کب لے کر آیا اور کون کون ان مقابلوں میں جیتتا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پاک آرمی نے پیسز کو انٹرنیشنل لیول پر لانے سے پہلے اس کے کچھ رولز اور سٹیپس میں تبدیلیاں کی تھی، ورنہ پیسز اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے جتنی بتائی گئی ہے۔ پاک آرمی نے پہلا انٹرنیشنل پیسز کمپٹیشن 2016 میں منعقد کروایا جس میں 14 ممالک کے فوجیوں نے حصہ لیا، جس میں چائنا، آسٹریلیا، بحرین، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، جارڈن، قزاقستان، سعودی عربیہ، مالدیو، ملائیشیا، نیپال، سری لنکا، ترکی اور انگلینڈ شامل تھے۔ ان مقابلوں میں پوزیشنز کی بات کی جائے تو پل اپس میں چائنا کے سارجنٹ زہانگ کی نے 2 منٹس میں 71 پل اپس کر کے پہلی پوزیشن، پاکستان کے سپاہی زبیر نے 2 منٹس میں 67 پل اپس کر کے دوسری پوزیشن اور چائنا کے ہی سپاہی نے 66 پل اپس کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 3.2 کلومیٹر ریس میں جارڈن آرمی کے ابراہیم حکمت خلیل نے 9 منٹ اور 38 سیکنڈز میں 3.2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہلی، پاک آرمی کے سپاہی محمد نوید نے 9 منٹ 43 سیکنڈز میں یہ فاصلہ طے کر کے دوسری، اور چین کے زوکانگ شیانگ نے 9 منٹ اور 46 سیکنڈز میں 3.2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سٹ اپس کیٹیگری میں پاک آرمی کے جوانوں نے پہلی 3 پوزیشنیں حاصل کی۔ صابر حسین نے 30 منٹس میں 2076 سٹ اپس کر کے پہلی، سپاہی محمد فیصل نے 2061 سٹ اپس کر کے دوسری اور محمد نیاز نے 2034 سٹ اپ کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پش اپس کیٹیگری میں پاک آرمی کے محمد فیصل نے 30 منٹس میں 1400 پش اپ کر کے پہلی، پاک آرمی کے ہی ابرار حسین نے 1368 پش اپس کر کے دوسری اور چائنیز آرمی کے زوہانگ کی نے 1322 پش اپ کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کامبیٹ ایفیشنسی ٹیسٹ میں تینوں پوزیشنز چین کے پاس رہیں۔ پہلی پوزیشن ہوانگ لی نے حاصل کی جس نے اس پورے ٹیسٹ کو 50.40 سیکنڈز میں مکمل کیا۔ گائز، اس پورے ایونٹ کا اوورآل چیمپئن پاکستان رہا اور چائنا دوسرے نمبر پر، سری لنکا تیسرے اور نیپال چوتھے نمبر پر رہا۔ پاکستان آرمی کے محمد فیصل اس کمپٹیشن کے فٹ آف دا فٹسٹ ایتھلیٹ قرار پائے۔ دوستو، اسی طرح پاکستان ہر سال انٹرنیشنل پیٹس کمپٹیشن بھی منعقد کرواتا آ رہا ہے۔ اس کمپٹیشن کی ڈیٹیل بھی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ سو اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔